اب ہم چلتے ہیں جی اگلے شعر کی طرف۔ وہ اس کا موضوع یہ ہے کہ جب ہر طرف ہی کفر کا نظام ہے، ہر طرف ہی لالچ ہے، ہر طرف ہی بغض ہے، ہر طرف ہی کفر ہے، ہر طرف ہی شرک ہے، بدعت ہے، نفرت ہے، لالچ ہے، ہوس ہے، ہر طرف لا علمی ہے، ہر طرف مسلک پرستی ہے، ہر طرف ذات پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے، سیاست پرستی ہے، مال پرستی ہے، کرسی پرستی ہے اور خودی پرستی ہے، ہر طرف ہی یہ معاملہ ہے، تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں بغاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیوں نہیں اپنا سر خم تسلیم کر لیتے؟ تو وہ شعر یوں ہے کہ سورج نے جب سر جھکا لیا ہے، سورج نے جب سر جھکا لیا ہے، اندھیرے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ خاموش۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سورج ہی خود اندھیرے کو قبول کر بیٹھا ہے۔ سورج ایک نشان ہے، باقاعدہ ایک نشانی ہے اس چیز کی کہ جب سورج ہوگا تب اندھیرا نہیں ہو سکتا، تاریکی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سورج ہے۔ اور جب سورج نے اندھیرے کو، رات کو، ذلت کو قبول کر لیا، سر جھکا لیا، تو اب پیچھے کوئی چراغ اٹھے، کوئی شمع اٹھے، کوئی شعلہ اٹھے، کوئی آگ اٹھے، کوئی روشنی اٹھے، کسی کو کیا لینا دینا اس سے، جب سورج نے ہی اس کے سامنے سر جھکا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پوری دنیا کے اوپر کفر اور بدعت اور شرک کا نظام رائج ہے، پوری دنیا کے اوپر نظام بد ہے، تو تم یہ دین پھیلانے کی بات، یہ شریعت اور نظام حق لانے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس بات کو بھی چھوڑ دیا جائے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر ہر بندہ خود پرستی کا قائل ہے، ہر بندہ ذات پرستی کا قائل ہے، تو تم ان کے اندر اخلاص، محبت اور رواداری کیوں پیش کرنا چاہتے ہو؟ ہر طرف ہی ہمارے آباء و اجداد بھی کفر و شرک اور بدعت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ یہاں پہ ہر کوئی جانور کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی مقصد، کوئی ایم، ویژن اور آبجیکٹ کسی کا نہیں، کسی کی سوچ، فکر اور تفکر نہیں، کسی کے اندر جنون، جذبہ اور ہیبت نہیں، کسی کے اندر محبت، عشق اور جنون نہیں، کوئی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار نہیں کرنا چاہتا۔ اور جب بڑے بڑے سورما اس وادی عشق کے اندر خود کو برباد کر بیٹھے، جسے دنیا کہا جاتا ہے، تو پھر اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں نہیں قبول کر لیتے ناحق کو؟ تم کیوں نہیں یہ مسلک پرستی کو قبول کر لیتے؟ تم کیوں نہیں یہ عاشقی مشوقی کی شاعری کو قبول کر لیتے؟ تم کیوں نہیں کسی زلف کی تعریف لکھ دیتے؟ تم کیوں نہیں قرآن سے دور ہو جاتے؟ تم کیوں وہی 1400 سال پہلا راگ الاپ رہے ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جب سرداروں نے غلامی اختیار کر لی، جب حاکموں نے غلامی اختیار کر لی، جب سربراہین نے غلامی اختیار کر لی، جب حاکمیت والوں نے غلامی اختیار کر لی، جب تمہارے آباء و اجداد نے یہ غلامی اختیار کر لی، تو پیچھے بچا کیا ہے؟ تم اب کن لوگوں کے سامنے یہ جو نیا جہد کے ساتھ، نئے توکل کے ساتھ، کن کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہو خود کو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کس کی مثال دینا چاہتے ہو؟ جب سورج نے سر جھکا لیا، اور جب طوفان ہی جھک گئے، جب سمندر ہی جھک گئے، اور جب آسماں ہی گریہ زاری اور آہوزاری پہ آ گیا اور اس نے ہی سر جھکا لیا، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے 60 تقریباً اسلامی ممالک ہیں، اور ہر کا نظام اپنا اپنا ہے۔ ایک وسیع اور بہت زیادہ کثیر سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، طاقت ہمارے پاس موجود ہے، شہرت ہمارے پاس موجود ہے، ایمان ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں، اللہ ہمارے پاس ہے۔ پھر اس کے باوجود جب یہ 1 ارب سے زائد مسلمان اپنے قبلے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو پھر یہ جو چند بچے ہیں آٹے میں نمک کی طرح، یہ چند سے جو لوگ ہیں، اب انہیں کیا مسئلہ ہے اس سارے نظام سے؟ لیکن یہی لوگ جان ہیں، یہی لوگ پہچان ہیں، یہی لوگ شان ہیں، اور یہی لوگ مان ہیں اس رب کا، اس دین کا، جو لوگ اپنے حق پہ ڈٹ جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو ہمیشہ حق پہ ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اندھیرے کے اندر بھی اپنا ایک سورج جلانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پوری دنیا کے نظام بد کے سامنے اپنا نظام حق لانا چاہتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو حاکم وقت کے دربار میں کھڑے ہو کے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا جانتے ہیں۔ ان لوگوں کو مسئلہ ہے، ان لوگوں کو پریشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ یہ کسی سورج کی تقلید کرتے ہیں، نہ یہ کسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، نہ یہ کسی ستارے کو اپنا رب مانتے ہیں، نہ یہ کسی سیارے کو اپنا خالق مانتے ہیں، اور نہ کسی درخت
کی پوجا کرتے ہیں اور نہ کسی جانور کو اپنا رب مانتے ہیں، یہ توحید پرست ہیں، یہ نہیں جھکنے والے۔ اور یہی لوگ خواب دیکھتے ہیں، یہی لوگ اپنا مقصد بناتے ہیں، اور یہی لوگ آگے چل کے اپنا ویژن بناتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا یہ کام چلنے والا نہیں ہے، اب تمہاری یہ سوچ چلنے والی نہیں ہے، یہ بچے یہ تیرا کام، یہ تیری دکان نہیں چلنے والی، یہ تیرا اسکول نہیں چلنے والا، یہ تیری مارکیٹ نہیں بننے والی، تو وہ بچہ پھر بھی لے کے چلے کہ نہیں میں غلامی نہیں کرتا قبول، وہی لوگ پھر فلاح پاتے ہیں، وہی لوگ دنیا کے اندر ایک الگ مقام رکھتے ہیں، اور یہی لوگ باغی ہوتے ہیں، یہی لوگ شاہی ہوتے ہیں، یہی لوگ مرد مجاہد ہوتے ہیں، اور یہی کامل مومن ہوتے ہیں، اور یہی ایمان والے ہوتے ہیں، اور یہی پاکستانی ہوتے ہیں، اور یہی جنونی ہوتے ہیں، اور یہی عاشق ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔